یہ فتنہ جس کا نام عمران نیازی ہے، یہ مسلسل پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ مسلسل پاکستانی قوم کے اندر انتشار پیدا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ مسلسل پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور یہ مسلسل ملک کے اندر اتحاد یکجہتی کی بجائے پگڑیاں اچھالنے پر، امید پیدا کرنے کی بجائے لوگوں میں مایوسی اور نا امیدی پیدا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ ایک طرف پاکستان سیلاب سے تباہ ہو گیا، دوسری طرف IMF پاکستان کو پیسے دینے لگا، تو اس نے اپنے وزیروں کو کہا کہ IMF کو خط لکھو کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تاکہ پاکستان کو یہ پیسہ نہ مل سکے۔ یہ بات آپ سوچیں کہ IMF نے جب پاکستان کے لیے پیسوں کی منظوری دی تو پاکستان کے لیے دنیا کے ہر ملک نے حمایت کی سوائے ایک ملک ہے۔ وہ کون سا ملک تھا؟ ہندوستان تھا۔ پاکستان سے باہر IMF سے پیسے ملنے کی مخالفت ہندوستان کر رہا تھا، اور پاکستان کے اندر پاکستان کو پیسے ملنے کی مخالفت عمران نیازی کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب بارش آئی تو بارش ان علاقوں میں نہیں آئی کہ جہاں پہ وہ تاریخی طور پہ سیلاب لایا کرتی ہے، جہاں پہ تاریخی طور پہ وہ برسا کرتی ہے۔ آج اس وقت بھی منگلا ڈیم آدھا خالی ہے، چونکہ منگلا ڈیم کے اوپر جو کشمیر کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، جہاں پہ ہمیشہ بارش ہوا کرتی ہے، وہاں پہ بارش بہت کم ہوئی، اور سندھ اور بلوچستان کے وہ علاقے جہاں تاریخی طور پہ بہت کم بارش ہوتی تھی، وہاں پہ 700 900 گنا 1000 گنا زیادہ بارش مختلف علاقوں میں ہوئی۔ اس نے ان صوبوں کو ایک سمندر میں تبدیل کر دیا ہے، اور ضلعوں کے ضلع صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، ان کی زراعت تباہ ہو گئی ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ آج اگر وہاں آپ جائیں ہیلی کاپٹر سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں زمین تھی، لگتا ہے کہ سمندر جو ہے وہ ملک کے اندر 300 کلومیٹر اندر آ گیا ہے۔ پاکستان کو جتنی بڑی قدرتی تباہی کا سامنا ہے، کبھی تاریخ میں کسی قوم نے اتنی بڑی تباہی کا سامنا نہیں کیا۔ ہم پوری محنت کر رہے ہیں، صبح شام ہماری اس میں صرف ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی مشکل میں کس طرح ان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کر سکیں، ان کو پانی سے نکال کے خشکی میں کیسے لا سکیں، ان کے لیے خوراک، ان کے لیے دوائی، ان کے لیے بچوں کی ضروریات، ان خواتین کو جنہیں ہسپتال کی ضرورت ہے انہیں علاج کی سہولت کیسے دیں۔ یہ وہ چیلنج ہے جس میں ہم بھی صبح شام سرگرم ہیں، اور وہ پاکستانی جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درد دیا ہے، وہ لوگ بھی صبح شام اس جذبے کے ساتھ سرگرم ہیں کہ ہم اپنی دولت میں، اپنی وسائل میں کس طریقے سے ان لوگوں کو حصہ دے سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے قوم کے لوگ ہیں لیکن بہت مجبور ہیں۔ اور یہ دیکھ کر کہ گندم میں شاید سندھ کی کاشت کم ہو تو ہم اس کی قیمت آنے والے وقت میں جو بڑھے گی ابھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ پنجاب حکومت کا فرض ہے کہ جو لوگ آٹے کا بحران پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف پرزور کارروائی کرے، تاکہ آٹے کا بحران اس موقع پر کہ جب ہم سیلاب کے ساتھ نپٹ رہے ہیں پیدا کرنے کی کسی کو اجازت نہ دی جائے۔ لیکن اس وقت
وہ جماعت جس کی پنجاب میں حکومت ہے، جس نے ہماری زراعت کو تباہ کر دیا، سندھ کے بہت سے علاقوں میں شاید گندم کی کاشت نہ ہو سکے، سندھ کے تقریباً آدھے سے زیادہ کپاس کی فصل تباہ ہو گئی، وہاں پہ پیاز اور ٹماٹر کے گودام تباہ اور فصلیں تباہ ہو گئے، تو اس سے قدرتی طور پہ ملک کے اندر جو سپلائی ہے ضروریات کی وہ متاثر ہو رہی ہے۔ سبزیوں کا بحران آیا تو ہم نے فوراً افغانستان اور ایران سے ٹماٹر اور پیاز کو درآمد کرنے کی اجازت دی، جس سے قیمتیں تھوڑی سی نیچے آئیں اور ان میں استحکام آ رہا ہے۔ اسی طرح گندم کی شارٹیج کئی علاقوں میں ہو گئی، چونکہ وہاں پر بند ہیں راستے، ہم کوشش کر کے وہاں پہ گندم کے ذخائر بلوچستان میں دوسرے علاقوں میں لے کر جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس موقع کا فائدہ پاکستان جس کا کاروبار محفوظ ہے، جس کا گھر محفوظ ہے، جس کی زراعت محفوظ ہے، وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، لیکن اس 2/3 پاکستان کے اوپر اس 1/3 پاکستان کا قرض ہے، جو قدرتی آفت کی وجہ سے، جس میں ان کا یا ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، جو ترقی یافتہ ملکوں نے آلودگی پھیلائی ہے اپنے کارخانوں سے، اپنی معیشت سے، اس نے جو ہوا کو، ماحول کو گرم کیا ہے، اس کا درجہ حرارت بڑھایا ہے، اس سے پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پاکستان جس خطے میں ہے وہاں پر ان کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سال سردیوں کے بعد ہم نے موسم بہار نہیں دیکھا، جو ہی سردی ختم ہو گئی تو درجہ حرارت 40 ڈگری پہ چلا گیا اور ہم سیدھا موسم